ہے وہی جگہ جہاں زمزم کا آج کنواں ہے، زمزم کے کنویں کے پاس حضرت ابراہیم، آپ نہ اپنی بیوی پر ظلم کر سکتے ہیں نہ اپنے بچے پر ظلم کر سکتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ کیا خدا کا حکم ہوا ہے اس لیے آپ نے ہمیں چھوڑا ہے؟ کہاں خدا کا حکم ہوا ہے؟ اتنا سننا تھا۔ حضرت حاجرہ نے کہا جب میرے خدا کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے میرے بچے کو پیدا کیا ہے، وہی ہم دونوں کا رکھوالا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلے گئے۔ ہر باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، ادھر چلے گئے جہاں آج کعبہ شریف ہے، اس کنارے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوب رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی، اللہ میں نے اپنے بیٹے کو چھوڑا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑا ہے، اس جگہ آبادی عطا فرما دے اور اس جگہ دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرما دے۔ بس ایک اللہ کے نبی تھے، دعا ادھر ہوئی، ادھر باب اجابت سے ٹکرائی، حضرت ابراہیم چلے گئے۔ اللہ کی مرضی سب واقعہ معلوم ہے، لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہی کہ شکرانے کی زبان خدا کو کس قدر پسند ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑی تیزی سے بڑھتے تھے، وہ آپ کو معلوم ہوگا، وہ جب زمین پر تھے یا پانی جو ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا، آگے پیچھے کوئی پانی نہیں، پہاڑی ہے، نہ کوئی آبادی ہے۔ ماں ہے، ماں کی ممتا نے دیکھا کہ میرے چھاتی کا دودھ بھی تو خشک ہو گیا ہے، میرا بیٹا پیے گا تو کیا پیے گا۔ پیاس سے خود ہی تڑپ رہی تھی، لیکن اولاد کو پیاس کی حالت میں دیکھ کر زیادہ تڑپ رہی تھی، اس لیے وہاں سے نکلی۔ آپ ذرا ایک چیز کا محسوس کیجئے گا، جہاں پر ریت ہوا کرتی ہے، چمکیلی ریت، دور سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پانی ہے، اور جب آپ جائیں گے تو پتا چلا یہ پانی نہیں ہے، یہ ریت ہے، ریت سمجھتے ہیں بالو ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت حاجرہ نکلی، وہی جہاں پہ زمزم کا کنواں ہے وہاں سے نکلی، صفا کو دیکھا، لگا وہاں سے ریت چمک رہی تھی، ان کو یقین تھا کہ شاید یہاں پانی، دوڑتے ہوئے وہاں گئے، وہاں دیکھا تو یہاں تو ریت ہی ریت ہے۔ پھر وہاں سے جب مروہ کو دیکھا تو دیکھا کہ مروہ کے اندر جو ہے ریت چمک رہی تھی، آپ کو احساس ہوا شاید وہاں پانی ہے، دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، وہاں جب دیکھا پانی نہیں ہے تو پھر دیکھا کہ صفا تو چمک رہا ہے، پھر صفا کے پاس گئے، ایسے انہوں نے 7 چکر لگایا تھا۔ 7 چکر کے بعد یاد آتا ارے پتا نہیں میرا بچہ اب زندہ بچہ بھی ہے کہ نہیں ہے، کہیں کوئی جنگلی جانور انہیں تکلیف تو نہیں پہنچا دیا۔ بھاگتے ہوئے مروہ سے اپنے بچے کے پاس جب پہنچی تو آپ نے دیکھا کہ اسماعیل کی ایڑی کے رگڑنے کی وجہ سے اللہ نے وہاں آب زمزم پیدا فرمایا، سبحان اس اللہ۔ کا چشمہ جاری فرمایا۔ حضرت حاجرہ خوش ہوتی ہیں، پانی جلدی سے لے کر وہی زمزم کو لے کر اپنے بیٹے کو پلاتی ہیں، خود بھی پیتی ہیں، اور بیٹے کو جلدی سے گود میں لیا تاکہ پانی سے وہ میرے بیٹے کو نقصان نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد کنارے آپ نے کیا کیا، ایک اس طریقے سے مٹی لی اور چاروں طرف کھالی، اتنا ہی تو فرمایا زم 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 زم، کہ چاروں طرف اس طریقے سے گہرا بنا دیا، پانی وہیں ٹھہر گیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر حضرت حاجرہ نے اس پانی کو نہ روکا ہوتا تو یہ پانی پوری دنیا میں پھیلنے والا تھا، مگر حاجرہ نے پانی کو روک کر اس کی اہمیت کو بڑھا دیا۔ زمزم دنیا میں اور کہیں ملتا ہے؟ جی دنیا میں نہیں ملے گا، مکہ جانا ہوگا، وہ زمزم کے کنویں سے پانی لینا ہوگا۔ آپ سنیے اس کے بعد والی کہانی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، جوان ہوئے، بالغ ہو گئے، ان کی والدہ نے ان کی شادی کر دی، والدہ دنیا سے چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہ رہے ہیں، کچھ سالوں کے بعد خیال آیا اللہ کی طرف سے، ذرا دیکھتے ہیں مکہ کا کیا حال ہے، میں نے جہاں اپنے بچے کو چھوڑا ہے میرا بچہ ہے کہ نہیں ہے، میری بیوی ہے کہ نہیں۔ اب وہاں سے تشریف لائے، آپ نے دیکھا ارے یہاں تو بڑی سی آبادی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ آبادی کیسے ہو گئی؟ آبادی اس طور پر ہو گئی کہ مکہ کی وادی میں کہیں پانی نہیں تھا، اور جب حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے جب زمزم کا کنواں سامنے آیا، چاروں طرف کے پرندے اڑ اڑ کر وہیں پر آنے لگے اور وہیں پہ زمزم پینے لگے۔
سبحان اللہ نہیں بولیے گا. سبحان اللہ. اور لوگ پانی کیسے تلاشتے تھے؟ پرندوں کو دیکھتے تھے. جہاں پرندے چکر لگائے تو انہیں احساس ہوتا تھا یہاں ضرور